اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح صبح یہ خبر جو ہے وہ سیدھی متھے میں آ کے وجی کہ جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا ہے۔ سنائپر تھا جی وہ جس نے گولی چلائی اور وہ ٹرمپ صاحب کے کان کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ ٹرمپ صاحب نے رانجے کی طرح کان پڑوا لیا ہے، اب مندریں ڈالیں اور سٹارمی ڈینیل کے در کے اوپر رانجا بن کے چلے گئے۔ وہ منن نہیں ڈے گی، وہ آپ شادی شدہ خاتون بچے نے ہو دے، ویسے وہ جو بغیر لباس کے والی فلمیں ہوتی ہیں نا، اس کی وہ بڑی پرانی اداکارہ ہے سٹارمی ڈینیل جو ہے۔ تو سٹارمی ڈینیل کے در کے اوپر نا کان پڑا کے مندرہ پا کے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، لیکن خیر کان پاٹ گیا جی ان کا۔ اس کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز جو تھیں یا ان کی حفاظت کے لیے چھت پہ جو سنائپر تھا اس نے اس لڑکے کو موقع کے اوپر پھڑکا دیا جس نے یہ فائر کیا تھا، اور وہ جو لڑکا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ لڑکا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی پارٹی کا رجسٹرڈ کارکن ہے، بلکہ ممبر ہے، ٹھیک ہے، رکن ہے۔ اچھا، کارکن تو ہلکا ہوتا ہے، رکن جو ہوتا ہے رجسٹرڈ، باقاعدہ چندہ دیتا ہو، پارٹی کے لیے کام کرتا ہو، وہ ہے۔ پھر خبر آئی کہ جناب وہ لڑکا جو مارا گیا ہے وہ اصل میں نہیں تھا، اصل مجرم کو بچا لیا گیا ہے، اس کو گولی نہیں وجی، اور گولی جو تھی وہ سنائپر نے گھبرا کے پاس کھڑے ہوئے ایک بندے کو مار دی۔ اب اس میں اور وزیر آباد کے پاس عمران احمد خان نیازی کے لانگ مارچ کے اوپر ہونے والے حملے کے اندر جو ہے وہ بڑی مشترکات پائی جاتی ہیں۔ عمران احمد خان نیازی کے حملے کے اندر جو بندہ مارا گیا تھا، جو لڑکا مارا گیا تھا، وہ اپنے 2 عدد بچوں کو لے کے سڑک کے کنارے بیٹھا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہاں سے اس کا لیڈر عمران احمد خان نیازی گزرنے لگا ہے، اور وہ بیچارہ گولی کا شکار ہو گیا۔ وہ گولی تحقیقات نہیں کرنے دی گئی، لیکن گولی جو تھی وہ عمران احمد خان نیازی کے اس گارڈ نے چلائی تھی جو ٹرک کے اگلی طرف ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے گھبراہٹ میں وہ گولی چلا کے اس کو مار دیا تھا۔ اس میں بھی حملہ آور محفوظ رہا ہے، اس میں بھی حملہ آور محفوظ رہا تھا۔ یہ مشترکات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹرمپ نے بھی مکہ ہلایا ہے، اس نے بھی، عمران احمد خان نیازی نے بھی مکہ ہلایا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ٹرمپ نے اپنی ماں کے نام کے اوپر بھیک مانگ کے دنیا بھر سے کوئی ہسپتال نہیں بنایا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا اور جو ہے وہ رولا پا دیتا، لیکن ادھر تو بنایا ہوا تھا نا، تو بیٹھے رہے نا پھر۔ ہاں، ویسے کچھ ظالموں نے یہ بھی کہہ دیا اور میں نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ جناب ٹرمپ نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور یاسمین راشد کی خدمات جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں، کیونکہ یہ بین بڑے سر میں لگاتے ہیں اور عوام کے سامنے جھوٹ بھی بڑا پکا منہ بنا کے بولتے ہیں۔ ویسے خاتون جو ہیں اب وہ ایم این اے ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت، تو سپریم کورٹ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو ایم این اے بنانا ہے۔ خیر، آخر میں جاتے ہوئے سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک پیغام بھی دیں گے، لیکن پہلے اس کے اوپر بات کر لیں۔ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف اطلاع ہے۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ 21 یا 22 کو امریکی عدالت جو تھی وہ یہ فیصلہ سنانے جا رہی تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ گلٹی تو ثابت ہو گئے ہیں، مجرم تو ثابت ہو چکے ہیں، تو کیا آئندہ الیکشن کے اندر یہ صدارتی امیدوار ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اور صدارتی امیدوار اگر ہوں گے تو کیا ان کا ٹھکانہ جیل ہوگا یا وہ اسی طرح آزاد پھر کے اپنی انتخابی مہم چلاتے رہیں گے۔ یہ فیصلہ آنا تھا جی 22 جولائی کو، 22 جولائی تک آ جانا تھا۔ تو اس سے پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک ڈرامہ سٹیج کیا ہے، اور اس ڈرامے کا مطلب جو ہے وہ لوگوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ سمیٹی جائیں، اور جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری کر لی جائے۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ظالموں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو دونوں ڈرامے ہوئے ہیں اس کا سکرپٹ جو ہے وہ ایک ہی تھا، بس تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق کی بنیاد کے اوپر ان میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
اب اصولی طور پہ تو پھر اگر یہ ایک ہی اسکرپٹ تھا تو اصولی طور پہ تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ حملہ ہو جانا چاہیے تھا GHQ کے اوپر. جو ٹرمپیے ہیں، یوتھیے کا ہم وزن، ٹرمپیے جو ہیں انہیں جو تھا وہ پینٹاگون کے دروازے کو جا کے آگ لگا دینی چاہیے تھی. پینٹاگون کا جو نشان ہے اس کو پکڑ کے، جس میں ایک چیل نے دونوں ہاتھوں کے اندر وہ کچھ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں اور ایسے پر پھیلائے ہوئے ہیں، وہ جو تھا وہ والا نشان جو تھا اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکنا چاہیے تھا. امریکہ کے تو بہت زیادہ وار ویٹرنز ہوتے ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جا کے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے جنگیں لڑی ہوتی ہیں. ان کے مجسمے بھی امریکہ کے کونوں خدروں کے اندر ہر کارنر کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو ان مجسموں کو اٹھا کر نیچے پھینکنا چاہیے تھا، توڑ دینا چاہیے تھا، ان کے اندر باندر اور چمپینزی کی طرح غو کر کے اچھلنا چاہیے تھا. لیکن ٹرمپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. ٹرمپ جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ اللیگل لوگوں کی آمد کا اور خاص طور پہ کرائے کے ٹٹو افغانیوں کی آمد کا بہت بڑا مخالف ہے. تو نتیجے کے طور پہ وہاں پہ کوئی افغان مہاجرین کرائے پہ دستیاب نہیں تھے جن کو لا کر افغان مہاجرین کے کمشنریٹ کی مدد سے پاکستان کی مختلف تنصیبات کے اوپر حملہ کروایا جاتا. تو پینسلوانیا کے اندر ہونے والا یہ حملہ جو ہے نا، یہ تو بلا سود ہی گیا. اچھا، اس کے حوالے سے یہ امریکی الیکشن کے اندر ظاہر ہے کہ ہمدردی کا ووٹ تو بڑھ جائے گا، اور جناب بائیڈن صاحب جو کہ اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ الیکشن میں ہی ہارنا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی ہو جائیں گے. اب یہ ہے جی، اس وقت جب ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل گئے، کیونکہ ان کی ماں کا ہاسپٹل نہیں تھا، وہ ماں کا ہاسپٹل نہیں سی، ٹھیک ہے، لہٰذا فوری طور پہ وہ پٹی شٹی لگا کے تو ان کو فارغ کر دیا گیا. لیکن کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا. اب ٹرمپ جو ہے کیا اسی طرح جعلی لنگڑا بن کے پھرے گا؟ لیکن گولی جو ہے وہ تو پاؤں پہ لگی نہیں ہے، تو کیا حرج ہے بھائی؟ اگر سپریم کورٹ جو ہے ہماری وہ اس کو ریلیف دے سکتی ہے گھر بیٹھے ہوئے جو اپلیکینٹ ہی نہیں تھا، تو ٹرمپ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر کیوں نہیں باندھ سکتا؟ ٹھیک ہے. لیکن خیر وہ ظاہر ہے کہ وہ ٹانگ اٹھا کے چلنا پڑتا تھا، ڈرامہ کرنا پڑتا تھا، ہائے 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 کر کے ترنا پڑتا تھا. تو ٹرمپ نے کہا کہ میں بڑا اداکار ہوں گا، بچپن میں کام بھی کیا ہوا ہے فلم میں، وہ بھی ہوں گا زرداری صاحب کی طرح، لیکن اس نے کہا کہ اے ڈرامہ میرے کو نہیں ہونا، تو لہذا کان تے گولی مارو. تو کان تے گولی ماری، ویسے پرفیکشن آپ دیکھیے اس کی، کان کے اوپر گولی بجی ہے جی. اور اب کان کے اوپر چھوٹا سا پلستر لگا کے پڑا، وہ بڑا لال ہے پلستر، تو وہ خطاب تو کرے گا اور ہمدردیاں تو اس کو ملیں گی، اور ہمدردیاں جو ہیں وہ ووٹ کی صورت میں ڈھلیں گی. تو بہرحال یہ ہے جی اب تک کی صورتحال. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹل جا کے مرم پٹی کروا کے ہاسپٹل سے فارغ ہو کے اپنے محل کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اور بھی مشترک نکلتی ہے. ٹرمپ صاحب کے جو اپنی بیگم صاحبہ ہیں، جو ان کی میرے خیال تیسری بیگم ہیں، ان سے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ چل رہے ہیں. اگرچہ ٹرمپ صاحب نے ان کو جیل نہیں بھجوایا یا جیل نہیں بلوایا، لیکن بہرحال وہ چل رہے ہیں کشیدہ تعلقات. جاتے جاتے آپ کو یہ بھی خبر بتاتے چلے کہ کل جو ہے وہ نیب نے ایک اپلیکیشن موو کر دی ہے، اور نیب نے اپلیکیشن اس بات کے اوپر موو کی ہے کہ جب یہ سعودی عرب گئے تھے تو ان کو ایک ہار ملا تھا، اور وہ کوئی فرینچ میرا خیال ہے برانڈ ہے، بہت مہنگا برانڈ ہے، اور اس کا کوئی اربوں روپے کا ہیروں کا ہار تھا، جو کہ پنکی پیڈنی نے چند کروڑ روپے کے عوض جو تھا وہ خرید لیا. اور اطلاع یہی ہے کہ وہ جو جس برانڈ کا تھا، جس کمپنی کا وہ ہار بنایا ہوا تھا، چونکہ پاکستان اور فرانس کے درمیان معاہدہ موجود ہے، تو لہذا حکومت پاکستان نے باقاعدہ اس کمپنی کو لکھا اور اس نے قیمت بتا کے قیمت اس کے لا انفورسنگ ایجنسیز نے وہ ساری قیمت بتائی ہے. تو وہ کافی مہنگا ہار تھا. وہ پنکی پیڈنی نے جو ہے وہ چند کروڑ کے عوض جو ہے وہ رکھ لیا تھا، اور پیسے بھی ہار لینے کے بعد ادا کیے تھے. تو بہرحال اس کے اندر آج ان کا جو ہے وہ ملنا تھا ریمانڈ. ڈیوٹی مجسٹریٹ ہوتا ہے سنڈے کے روز.
تو وہ ریمانڈ جو تھا جب لینے گئے تو عمران احمد خان نیازی نے رج کے حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو گالاں کڑیاں ہیں اور جناب ان کی ایستیسی کی ہے اور ایتے ہی پھیری ہے اور کہا ہے کہ جی میں واک آؤٹ کر جاؤں گا، پہلے میڈیا کو بلائیں یہاں پہ اور میں پھر میڈیا کی موجودگی کے اندر عدالت کا بائیکاٹ کر دوں گا۔ ویسے جو ہے وہ اس مقدمے میں ضمانت کے لیے درخواست فائل بھی ہو گئی ہے اور اس کی تاریخ بھی، اس کے اوپر تاریخ بھی لگ گئی ہے، کل پیر کے روز اس کی تاریخ ہے۔ تو ظاہر ہے جب سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے سہولت کاری ہو رہی ہوگی تو پھر نچلی عدالتیں تو اپنے اوپر والی عدالتوں کا ماحول دیکھ کے چلتی ہیں۔ اذان شروع ہو گئی ہے، چلتے چلتے میں عرض کرتا چلوں، آپ نے یہ ضرور پوچھتے رہنا ہے کہ یہ جو 8 ججوں نے چول ماری ہے، بلکہ 13 نے بیٹھ کے جو چول ماری ہے، وہ آئین پاکستان کی کس شق کے تحت وہ چول ماری ہے، یہ آپ نے پوچھتے رہنا۔ وہ قانون دسو جس کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے، وہ سانوں بھی سمجھانا، اس قانونی نقطے کو بتائیں، کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی تشریح کے لیے بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ آئینی نقطہ تو دسو نا جی تشریح کیتی جے، ٹھیک ہے؟ ہاں دس کیتا کیجئے اے تے دسو۔ اسی لیے یہ بددیانت لوگ جو ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں دیں گے، پہلے عمل کروائیں گے، پہلے اپنے لاڈلے کو منطبق کریں گے، یہ ڈیٹیل ججمنٹ نہیں جاری کریں گے، شارٹ آرڈر کے اوپر ساری واردات ڈال رہے ہیں اور شارٹ آرڈر کے اوپر کھیلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے۔ ہر پی آر او، ہر وہ ویلاگر جو بیٹھ کے ان کے جواز دے گا اس سے ایک پوائنٹ پوچھے، وہ کیتا کیجئے کیڑا آئین تشریح کیتی جے اور کدے تحت فیصلہ کیتا جے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔